ایک جملہ کہہ کے لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے۔ ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے ہیں۔ اب پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگیں کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئی۔ تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے اور بدتمیز ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا۔ تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا۔ اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر۔ اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ، سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے۔ اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی۔ کو آگے بڑھا تو اب چونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا، اس نے کہا کیا بات ہے، سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے۔ اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر، ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے۔ اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی۔ اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا۔ اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ۔ اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا، پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے۔ بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بند، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کمنٹس۔ بولے امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں، جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد۔ وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر، تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی، پریشانی ہوگی، تو اس کو بند کر دیتے ہیں، اندر ہی کنویں کو، کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے ہیں۔ انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائیں جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی۔ انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی، اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائیں وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے دفن کرنا چاہا، وہ باہر نکل آئی۔ او میرے بھائی، لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے، جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا۔ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی، اس کے بھی فالوور ہوتے ہیں، دغے باز سے دغے باز بندہ، اس کے بھی گویوں کے فالوور، اداکاروں کے فالوور، فلانے کے فالوور۔ اس کا یہ تو بھائی انسان کا مزاج ہے، ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے، تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے۔ اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں، میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا۔ بھائی باتیں، جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے۔ اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے، ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے۔ نہیں، وہ 2 بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں، او بھائی وہ اتنا اہم نہیں ہے، انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تیری بات ہی انہوں نے کرنی۔ بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اس پہلو سے باہر آئیں،
इस कम्प्लेक्स से निकल आए। और नबी पाक का ये तरीका है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कमाल आदमी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हुजूर ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरख्त पे चढ़ के ज़रा मेरे लिए मिसवाक तो उतार दो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की पिंडलियाँ पतली पतली थी, टांगे पतली थी, वो दरख्त पे चढ़े, हवा चली तो कपड़ा थोड़ा हट गया तो बाज़ लोग उनकी पतली पिंडलियों का मजाक उड़ाने लगे, माज़अल्लाह, देखो कैसी बारीक बारीक पिंडलियाँ हैं, क्या अंदाज है। अब हुजूर बैठे हैं ना, तो उन्होंने जो बात की थी वो बात भी दुरुस्त थी, पिंडलियाँ वाकई पतली थी, और कोई भी उस अंदाज में देखता तो शायद मुस्कुराता। जब उन्होंने कहा ना देखो पतली पिंडलियाँ, तो हुजूर ने हमारे लिए तरीका क्या छोड़ा, हमारे लिए सीरत क्या छोड़ी। हुजूर सैयद आलम फौरन इरशाद फरमाने लगे, नबी पाक फरमाने लगे चुप करो, तुम मेरे अब्दुल्ला की पिंडलियों को पतला पतला कह रहे हो ना, कयामत के दिन जब मेज़ान लगेगा और इन पिंडलियों का तुम्हें वजन पता चलेगा, फिर पता चलेगा मेरे अब्दुल्ला की शान क्या है। ये बड़ी वजनी पिंडलियां होंगी, जब इनका मेज़ान पर वजन तो लगे, तो आप दिफा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी जगह तेरे भाई की इज्जत पर हमला हो रहा था और तू बचाने पर कादिर था और तूने उसकी इज्जत से उस शर को रोक दिया, कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम गलत कह रहे हो। फरमाया अगर तुम किसी की इज्जत का दिफा करोगे तो फरमाया जहां तुम्हारी इज्जत खराब की जा रही होगी, रब वहां तुम्हारी इज्जत का दिफा फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज बन जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग बातें कर रहे होते हैं तो हम उन बातों में एक बात और शामिल करते हैं, हम उन बातों में एक बात और शामिल कर लेते हैं और अंदाज इख्तियार कर लेते हैं, और जो आपके हक में है उसने मुखालिफ नहीं होना, और जो मुखालिफ है उसने कभी हक में। छोड़ें, आप किसको कायल कर रहे हैं, जिसकी समझ में आती है वो कबूल करे, नहीं आती तो दरवाज़ा खुला है, कहीं और तशरीफ ले जाए। हमारा ये मिजाज बन गया कि बिला वजह की वजाहतें भी बंदे को कमज़ोर करती हैं, बिला वजह हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, थोड़े बेनियाज हो जाएं। छोड़ें, इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के लोगों ने सहाबा के बारे में बातें की, बातें हो रही हैं। लोग जिनको दबाना चाहते थे, आज नहीं सूफिया की मुखालफत शुरू हुई, उनके ज़माने में भी हुई, उनके दौर में उनके खिलाफ किताबें लिखी गई, लिखने वाले खुदा जाने कहाँ हैं, और दाता साहब हो रही है, ख्वाजा साहब हो रही है। हुजूर गौसे आजम के उनके ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी खुशी से लोगों ने आगे बढ़ के फूल डाले हों, उनके दौर में बाकायदा जत्थे तैयार हुए, जत्थे, और पूरा काम किया गया। और वैसे भी अगर कोई शख्स आपका मुखालिफ ही नहीं है तो फिर आपको चमकने का मज़ा कैसे आएगा। कोई तो मुखालिफ हो ना, कोई तो हो ना जो कोई बात करे। देखे ना, अगर अंधेरा ना हो, रात ना हो, तो बल्ब की कोई अहमियत रह जाएगी। ये चमकता ही तब है जब अंधेरा ज्यादा होता है। हम कहते हैं अंधेरा हो गया, हो भाई तुझे चमकने का मौका दिया है अंधेरे ने, तुझे इसने उरूज दिया, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो बातों से परेशान ना हो। मैंने कहा कि अगर आप बातों का पहाड़ बना के ऊपर सवार हो जाएंगे ना तो कद ऊंचा करेंगी बातें। जो बंदा डिस्कस होने लग जाता है वही तो मशहूर होता है, उसी की तो बात होती है। देखिए क्या होता था भला मक्के में, कोई बंदा बाहर से आता तो अबू जाल उसे खड़ा करके कहता हुजूर के पास ना जाना, तो कहता पता तो करूं भला नबी पाक के पास क्या है, पता तो करूं भला हुजूर के पास क्या है। तो जिनसे तारुफ नहीं होना था वो भी तारुफ करा रहे थे रसूल पाक का। तो इसलिए बातों से घबरा जाना। हाँ, एक बात हमें किताब व सुन्नत में मिलती है, उस पर जरूर गौर करें, तोहमत वाली जगह से बचें, तोहमत का मौका ना दें। मतलब बिला वजह ही अपने लिए बहस का दरवाज़ा खोलना ये दुरुस्त नहीं है। अपने लिए हम ना दरवाजे खोल लेते हैं बहस के, मुफ्त की बहस हो रही है, फलाना भी डिस्कस कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबकी समझ की नहीं होती, वो सबके सामने डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होता। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इल्म की 2 थैलियाँ दी हैं, मैंने एक खोली है तुम्हारे सामने, एक खोली है, दूसरी नहीं खोलूँगा, इसलिए कि हर बंदे को बात उसके ज़र्फ़ के मुताबिक करनी चाहिए, तो मौका ना दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे ने अपनी, ये बुखारी में मौजूद है, फरमाया उसने अपनी इज्जत और अपनी जान को महफूज कर लिया जो फितने वाली जगह से बच गया। जहाँ तोहमत लग सकती है उस जगह से बचें, जानबूझ के लोगों को मौका ना दें बातें करने का, जानबूझ के मौका ना दें। जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है,
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں, یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے, بار بار تکلیف دیتا ہے, آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں. اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا, ساتھ تو رہتا ہی تھا نا, بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, یہ ترمذی میں موجود ہے, یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے, جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے. یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ وہ اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے, ساتھ والوں کو مروانا شروع, لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں. تہمت والی جگہ سے, بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے. یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا, بیت اللہ شریف, اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے, یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے, تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے ہیں جس کے بالکل ہی جائز ہو. اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے, حتیم باہر رہ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا, بخاری میں موجود ہے, حضور فرمانے لگے عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی, کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا, ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے, فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں, ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی, یہ شک میں پڑ جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, لہذا میں یہ کام نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں, ابہام کا. ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے. ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا, بہت ساری لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی, وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی. پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے, کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں. پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا. ربنا ظلمنا انفسنا, اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا, وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نا وہ خبروں میں رہ سکے. میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے. بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے. ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے, انوکھی کرے. وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا, ایک اہل عرب کا ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے. تو بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل, کوئی جزیہ, کوئی کہاں سے, کوئی کتاب, کوئی حوالہ, کوئی شے. اس نے کہا روز آؤ گے ایک بندے کو بتاؤں گا, اکٹھا اسٹیج لگاؤ, ایک ہی دفعہ حوالے دیتا ہوں, روز نہیں دیے جاتے. اسٹیج لگ گیا, دنیا جمع ہو گئی, جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا. تو یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا, سارے لوگ آ گئے. تو وہ اسٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا. چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا. وہ اس مولوی دے گھر جنہیں ایک بار آخیا نہیں سی گدھا کھانا جائز ہے, چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام, پر چلو نام تو ہو گیا نا. بدنامی صحیح, شرارت صحیح, شیطانیت صحیح, لیکن نام تو ہو گیا. تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی, میں آپ سے بڑی گزارش عرض کروں, اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں,
تو مٹی کا تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے، تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا۔ تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے، وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آتی۔ تو وہ جو شرعی عذر ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو، تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے۔ اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا، تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے، تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں، پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے؟ لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں۔ تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پھر حال کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل۔ ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے۔ تو میرے عزیز، ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی، ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے، ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے، اتنی کمزور کر دی گئی، اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں۔ بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی، پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ۔ تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے، اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے، اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، اخلاقی رویہ کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، وہ وہی باتیں کر سکتے تھے جو ان کے مزاج کی تھیں، جو آج تک لوگ کسی بھی دیندار کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں، اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں۔ اب یہ سوچ ہی اتنی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں۔ وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے، یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا، کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے، لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے۔ آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں، ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں، یہ ضروری ہے، لیکن آپ کا رویہ اتنا گھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے۔ آپ